پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا پہلا باب، دا بک آف ایکسڈس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورا باب آج کی شام ہم اسٹڈی کر پائیں، اور اے خداوند ہماری اس میں مدد کرے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو خروج کی کتاب کا تعارف کروایا تھا۔ وی وینٹ تھرو این انٹروڈکشن ٹو دا بک آف ایکسڈس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی فاؤنڈیشنل کتاب ہے، یہ بڑی مرکزی کتاب ہے۔ ہمارے بہت سارے عقائد کی جڑ اس کتاب میں ہے، اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند ہم سب کو ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم خروج کی کتاب کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم خدا کی نجات کو، اس کی مخلصی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پرانے عہد نامہ میں ہماری نجات کا پیراڈائم ہے، بائبل کی نجات کا پیراڈائم ہے، اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت سے۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں۔ تعارف میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عبرانی میں اس کو خروج نہیں کہا جاتا، اس کو ایکسوڈس نہیں کہا جاتا۔ یہ کتاب شموت کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے ناموں کی کتاب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناموں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہی ہمیں یعقوب اور اس کے بیٹوں کے نام یاد دلائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو موعودہ ملک کو چھوڑ کر مصر میں آئے تھے خداوند کے انتظام کے تحت۔ پہلی آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں کے نام، یعنی یعقوب کے بیٹوں کے نام، بنی یعقوب، بنی اسرائیل سے ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے، جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے۔ اور میں نے پچھلی کئی بائبل سٹڈیز میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ خدا کے لوگوں کا موعودہ ملک میں سے نکل کر کسی اور جگہ جا کر بسنا اسیری ہی کہلائے گا۔ خداوند کی رضا یہ تھی کہ اس کے لوگ اس ملک میں، اس خطہ زمین میں بسیں جس کا وعدہ اس نے اپنے بندوں ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ لیکن پھر یعقوب کو ہی خداوند نے یہ کہا تھا کہ تو مصر جانے سے نہ ڈر، بیکاز دس واز پارٹ آف گاڈس پلان فار دیٹ فیملی۔ اور خدا نے پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ابراہم پر، اس وقت ابرام تھا، ابرام پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی اولاد 400 سال تک غلامی میں رہے گی، کسی اور دیس میں رہے گی۔ تو وہ پیش گوئی جو خدا نے کی تھی وہ پھر پوری ہوئی، اور یوں یعقوب کا گھرانہ ملک موعود سے اٹھ کر مصر میں چلا آیا۔ اب بائبل میں مصر کو بدی کی علامت، دنیا کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو خدا کی برکت سے نکل کر مصر میں آنا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پیدائش کی کتاب کے آخری ابواب میں کہ خدا نے ان کو مصر میں بھی بڑی برکت دی۔ اب ان کے نام ہمیں گنوائے جا رہے ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر۔ اب یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہمیں کہیں بیچ میں ملتا ہے۔ تو یہ خدا نے اپنے الہام کے وسیلے سے، اپنے مکاشفہ کے وسیلہ سے موسیٰ سے جس طرح سے لکھوایا، شاید اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس پر وقت صرف نہیں کروں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان 11 کے نام ہیں، اور یوسف پہلے ہی سے مصر میں تھا۔
اور سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں 70 تھیں، اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا۔ یہاں ہم پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی کچھ ڈسکرپنسی آتی ہے، کیونکہ اسٹفنس جب نئے عہد نامہ میں شمار کرتا ہے تو وہ 75 کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہاں پر پرانے عہد نامہ میں ہمیں 70 لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ خیر میں اس کے حساب کتاب میں نہیں جاؤں گا، لیکن غالباً یہ مختلف سورسز جو مینیوسکرپٹس ہیں بائبل مقدس کے، یہ مختلف مینیوسکرپٹ سے لی گئی انفارمیشن ہے، سو تھوڑی سی اس میں ہمیں ڈسکرپنسی نظر آتی ہے۔ غالباً پرانا عہد نامہ میزوریٹک ٹیکسٹ کو فالو کرتا ہے، میزوریٹک مینوسکرپٹ کو فالو کرتا ہے، جبکہ نیا عہد نامہ ڈیڈ سی اسکرولز یا سپتوجنت کو فالو کرتا ہے، اور دونوں میں ہمیں تعداد کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم 70 کہتے ہیں تو اس میں یوسف کے بیٹے شامل نہیں ہیں، لہٰذا چاہے وہ 70 ہوں، 75 ہوں، 72 ہوں، ہمیں اس سے زیادہ غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اور خدا ان کو ملک معود سے اٹھا کر ملک مصر میں لایا ہے، اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلے جو ہم سٹڈی کر رہے تھے پیدائش کی کتاب کے، کہ یوسف بھی مر گیا اور خدا نے اس کو بہت سرفرازی عطا کی تھی ملک مصر میں۔ اور اب وہ بات آتی ہے جس کا تذکرہ میں نے تعارف میں بھی کیا تھا، 7ویں آیت، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ یہ وعدہ تھا خدا کا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ پیدائش 12 باب میں، اور میں ان آیات کی طرف بار بار واپس آتا ہوں کیونکہ یہ خدا کا مشن ہے ان آیات میں پوشیدہ۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی چند آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں وہ وعدہ ملتا ہے جو خدا نے ابرام سے کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ملک کو چھوڑ کر اس جگہ پر جا بسے جو وہ اسے دکھائے گا۔ تو 3 وعدے خدا نے کیے تھے، بڑی قوم، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موعودہ ملک سے نکلتے ہوئے وہ تو ابھی 100 بھی پورے نہیں ہیں، ابھی وہ بڑی قوم نہیں بنے تھے، لیکن وعدہ کس سے کیا گیا تھا؟ ابرام سے، اور پھر بڑا نام، اب نام بھی ہو گیا، یہاں پر کثیر التعداد بھی ہو گئے، یہاں تک کہ مصری ان سے ڈرنے لگ گئے۔ پہلے مائنورٹی تھے، تھوڑے تھے، تو مصریوں کو کسی قسم کا ان سے کوئی چیلنج نہیں تھا، لیکن اب ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ مصری ان سے خوف کھانے لگے۔ تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ وہ برومند ہوئے، یعنی بڑی قوم بھی بن گئے، اور خدا نے ان کو بڑا نام بھی دیا، اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئے، اور ملک ان سے بھر گیا۔ یاد ہے انیشیلی جب وہ آئے تھے تو ان کو جشن کا علاقہ دیا گیا تھا رہنے کے لیے، لیکن اب موسیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پورا ملک ان سے بھر گیا۔ وہ خدا نے ان کو اس قدر برکت دی، وہ پھلے پھولے اور چیلنج بن گئے۔ اور پھر تیسرا وعدہ جو تھا ابرام سے، وہ تھا بڑی برکت، کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور یہاں پر ہم نے مصر میں اس وعدے کی بھی فلفلمنٹ دیکھی، جب یوسف کے وسیلہ سے نہ صرف مصر نے برکت پائی جو قحط کے سال تھے ان میں، بلکہ ارد گرد کے ملکوں نے اور قوموں نے بھی یوسف کے وسیلے سے برکت پائی۔ تو خدا نے استعمال کیا بنی ابراہم کو، بنی اسرائیل کو اپنی برکت کے لیے۔ سو اب کیا ہوا؟ چیلنج۔
دے ور اے مائنورٹی امنگ اے میجورٹی، ہے نا، وہ ایک بہت بڑی اکثریت میں اقلیت تھے، تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم پلہ ہو جائیں قومیں تو پھر چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے جو کچھ ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوا، اس کا آفٹر میتھ کیا ہوا، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ میرے خیال میں تو اسرائیلی بھی بھول گئے تھے، بنی اسرائیل بھی بھول گئے تھے یوسف کو، کیونکہ تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ شاید وہ جو کہانیاں تو سنی ہوں گی انہوں نے اپنے باپ دادا سے یوسف کے بارے میں، لیکن وہ امپیکٹ جو یوسف کی زندگی میں تھا وہ شاید ان کہانیوں میں نہ ہو۔ تو ایک نیا بادشاہ آیا مصر میں جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور خدا نے کتنی برکت دی تھی مصریوں کو اس کے وسیلے سے، اس کو بھی نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ سو واٹ ہیپن؟ اب وہ تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں۔ سو بادشاہ کو چیلنج محسوس ہوا، they have become powerful, they are more in numbers now and they are more powerful than us۔ اور خوف کیا ہے کہ کہیں وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہ کریں اور ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ اب بادشاہ کو ان کی تعداد نظر آ رہی ہے، لیکن اس تعداد کے پیچھے جو برکت ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس میں حکمت ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے یہ جو 75 لوگ ہمارے درمیان آ کر بسے تھے، آج یہ ہم سے تعداد میں کیسے زیادہ ہو گئے، آج یہ ہم سے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے؟ اور اگر وہ کھوج لگاتا تو اس کو پتہ چلتا کہ ان کے خدا کا ہاتھ ان پر ہے، اور شاید اس کی توبہ تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن اس نے اس برکت کو نہ جاننا چاہا جو ان پر تھی، اور اس نے اس لائکلی مینس کو فیل کیا، یعنی یہ شاید بنی اسرائیل کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مصر کے دشمن کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایک لائکلی پاسبلٹی کو اس نے سوچا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں۔ ایذا رسانی شروع ہو گئی، اور یہ ببلکل پیٹرن ہے، خدا کے لوگ ستائے جاتے ہیں، ان پر ایذا رسانی ہوتی ہے۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم اور رمسیس بنائے۔ فورسڈ لیبر، بیگار میں ان سے کام کرایا جاتا تھا، ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور ذخیرہ کے لیے یعنی وہ برکت جو خدا بنی اسرائیل کے وسیلہ سے ان کو دے رہا تھا، اس برکت کو سٹور کرنے کے لیے ان کو 2 شہر بنانے پڑ گئے۔ یہاں پتوم کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، رامسیس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ بٹ سنس the hand of God was upon them، خدا کا ہاتھ ان پر تھا، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے، اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے۔ یعنی پہلی کیا تھی کہ ان کو ستایا جائے، ان کو تنگ کیا جائے،
ان کے مردوں کو گھروں سے باہر نکال لیا جائے تاکہ وہ جا کر یہ شہر بسائیں، تاکہ ان کی آبادی میں کمی واقع ہو سکے۔ لیکن خدا ان کو بلیس کرتا گیا، خدا ان کو برکت دیتا گیا، وہ اور بڑھتے گئے، وہ اور سرفراز ہوتے گئے۔ اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا، اب تھوڑا سا اور بڑھا دیا انہوں نے آنچ کو، اب تشدد بھی شامل ہو گیا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ They were bent on persecuting them۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں، یعنی وائلنس ایڈ ہو گیا بیچ میں۔ انیشیلی شاید وائلنس نہیں تھا، بٹ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی اور یہ اور برکت پاتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر وائلنٹ ہو گئے مصری۔ اس پر بھی نہیں بن پائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں ایک کا نام سفرا اور دوسری کا فوآ تھا، باتیں کی۔ مڈ وائفز، دائیاں جو کہ حمل کے دوران، وضع حمل کے دوران اسسٹ کرتی تھیں، خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور دائیوں کے بارے میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہوتی تھیں جو خود بانجھ تھیں، یہ خود ماں نہیں بن پائیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کو پھر اس پروفیشن میں داخل کیا گیا جہاں پر یہ دوسری عورتوں کی مدد کر سکیں تاکہ وہ اس خاص وقت میں ان کے ساتھ رہ سکیں۔ تو ان میں سے 2 دائیوں کو بلا لیا فرعون نے اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ جینوسائیڈ، نسل کشی آج تک ہوتی ہے۔ زوراور قومیں آج بھی جو ان کے زیر نگیں قومیں ہوتی ہیں، ان کوشش کیا جاتا ہے کہ جینوسائیڈ کی جائے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ پائے۔ اور یہ فرعون کے ذہن میں بھی آیا کہ سختی کر لینے سے، بیگار لینے سے، ان پر تشدد کرنے سے تو ان کی برکت کم نہیں ہو رہی، they are still very fertile۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ ایک اور حربہ آزمایا، اور وہ تھا نسل کشی کا، جینوسائیڈ کا۔ اور اس نے ان عورتوں سے کیا کہا کہ جب وہ بچہ جننے لگے تو ان کو، جب اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار ڈالا جائے۔ اب کہنے کا مقصد کیا تھا کہ there will be more females than males، مردوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور پھر نیچرلی وہ مصریوں میں بیائی جائیں گی، یا مصری ان پر زبردستی کریں گی، اور یوں بنی اسرائیل کی تعداد، ان کی نسل کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ 2 خواتین ہیں، اور اکثر مقامات پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب عورتیں کسی کہانی میں، یا کوئی ایک عورت یا عورتیں کسی ایک کہانی میں فور فرنٹ پر آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈیمشن، یعنی یہ مخلصی کی، نجات کی کہانی بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم ان 2 عورتوں کا ذکر پڑھیں گے، اور آگے چل کر اگلے باب میں ہم ایک اور خاتون کا ذکر بھی پڑھیں گے، اور ان کی کیا خاصیت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی۔
اب دیکھیں یہ 400 سال سے مصر میں آباد ہیں، ان کی تھیولوجی مکس ہو چکی ہوگی، پتہ نہیں ان کو یاد ہوگا وہ خدا جس نے ان کو یہاں بھیجا تھا، یا جو ابراہم اور یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کا خدا تھا۔ کس نہج پر وہ لوگ چل رہے ہوں گے، کس مذہب کو فالو کرتے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں یہاں پر بتایا جا رہا، لیکن کم از کم ان دو عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتی تھی۔ اور اب چیلنج آ گیا، ایک طرف بادشاہ کا حکم ہے، دوسری طرف خدا کا حکم ہے، and they have to choose۔ اور ہمیشہ ایمانداروں کا جھکاؤ خدا کے حکم کی طرف ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو خواتین جو کہ ڈرتی تھیں خدا سے، انہوں نے کچھ کیا۔ انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا، بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں۔ اب یہاں پر بھی فرعون کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت عملی نہیں چلی۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں حکومتوں کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اگر چیلنج آ جائے حکومت وقت کے کہے میں اور خدا کے کہے میں، تو پھر ہمیں خدا کے کہے کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کا حکم نہیں مانا، and this would have meant death for them۔ ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کا حکم جھٹلایا ہے، اور وہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ یعنی پیچھے خدا کا ہاتھ ہے اس پوری کہانی میں، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دائیوں کو خدا نے استعمال کیا۔ پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ So they made up a story کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بچہ جن چکی ہوتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے۔ So they are going from strength to strength، بڑھ رہے ہیں، مصری ڈر رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں۔ ساری اسٹریٹجیز فرعون مصر کی فیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، and they are on the up۔ اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں، اس نے ان کے گھر آباد کر دیے، یعنی ان کا بانجھ پن بھی خدا نے دور کر دیا۔ ان کو بھی خدا نے اولاد سے نواز دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ یعنی اگر کوئی کسی مصری کو پتہ چل جائے کہ کسی بنی اسرائیل کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہی could go، اور وہ اس بچے کو لے کر دریا میں پھینک سکتا تھا، اس کو مار سکتا تھا، لیکن لکھا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ So a very exciting story is in its offing, in its beginning، ہے نا، بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے سسپینس اور دلچسپی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، ابھی تو صرف ہم نے اس چیلنج کو دیکھا ہے جس کو مصریوں نے فیل کیا۔ اور کیوں فیل کیا؟ کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو مصر میں بہت برکت دی۔ although they were away from their homeland، معودہ ملک سے وہ دور ہیں، تو بھی خدا نے ان کو وہاں پر بڑی برکت دی۔ ایک برکت وہ تھی جس کے وسیلے سے مصریوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جو یوسف کے زمانے میں تھی، اور ایک برکت یہ ہے کہ جس سے مصری ڈر گئے، خوف کھا گئے۔
There is a difference. لیکن خدا نے ابرام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا، بڑی قوم، بڑا نام اور بڑی برکت. So God is blessing his people. لیکن فرعون ڈر گیا. اس کو دیکھنا چاہیے تھا یہ برکت ہے کیوں، ہم پہ کیوں نہیں ہے. And he should have acknowledged the God of Israel. لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اس نے جینا دوبھر کر دیا اسرائیلیوں کا. اور یوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری ٹریجڈی میں سے اب ایک امید کی کرن پیدا ہونے جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اگلی بائبل سٹڈی کا. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.